بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین فعن سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احد بعدک احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجئے کہ ہمیں آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی کے اوپر استقامت اختیار کرو، جمے رہو۔ اس حدیث پاک کے اندر ایمان اور اسی کے اوپر جمے رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نصیحت مذکور ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جس کو مختصر سے مختصر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا۔ یہ ایمان کا مختصر سے مختصر ایمان کی تعریف ہو سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل۔ لیکن تفصیلی ایمان کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے؟ جس کا بندہ اقرار کرتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی تمام کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لایا، اور بعد الموت کے اوپر، یعنی اس بات پر ایمان لایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ایمان مفصل ہے، جس کے اندر ایک ایمان والا ان چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہے، جس کے اندر ایک چیز والبعث بعد الموت ہے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، دوبارہ زندہ کیا جانے پر ایک ایمان والے کا ایمان ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے۔ اگر اس کی زندگی اس ایمان اور یقین سے عاری ہے اور خالی ہے، تو وہ ایمان والا تصور نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے دو نظریہ ذکر فرمایا ہے، اور ہمیشہ سے یہ نظریات دنیا کے اندر رہے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی
ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ نظریہ مشرکین کا تھا، منکرین کا تھا، کافرین کا تھا۔ اور ایک نظریہ اس کے خلاف انبیاء کرام اپنی امت کو سمجھاتے تھے کہ بعث بعد الموت کے اوپر ایمان لاؤ اور اس بات کا یقین دل کے اندر بیٹھاؤ کہ جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ ذات اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے؟ یعنی اللہ رب العزت اس بات کے اوپر قادر ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور قبر کے اندر ہوں گے، عالم برزخ کے اندر ہوں گے، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اور اس وقت ہم اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ بعث بعد الموت ہے۔ یہ بعث بعد الموت کا عقیدہ آدمی کو آخرت کی تیاری کی جانب مائل کرے گا۔ جتنا آدمی کے دل کے اندر یہ استحضار ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، آدمی اتنا زیادہ اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ بن کر رہے گا۔ اور اگر اس عقیدے کے اندر کمزوری ہے اور اس یقین کے اندر کمزوری ہے تو آدمی کی زندگی کے اندر اس کمزور یقین کا اثر اعمال کے ذریعے ظاہر ہوگا کہ اس کے اعمال کے اندر کمی آئے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، کفار کے اقوال کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، یعنی مٹی میں مل جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ اولین اور آخرین جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہوں گے وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے اور ایک متعین وقت کے لیے، متعین دن کے لیے وہ سب جمع کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے متعدد آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور کئی واقعات اس کے ذکر فرمائے ہیں، جن واقعات کو ذکر کرنے سے اللہ رب العزت لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس یقین کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور ذرہ برابر بھی ضعف پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اور اس کے علاوہ اصحاب کہف کا قصہ اللہ رب العزت نے اسی ضمن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب کہف غار والے یہ چند نوجوان تھے جو ایسے زمانے کے اندر کلمہ حق کی گواہی دے رہے تھے جس زمانے کے اندر زبان پر کلمہ حق کو لانا اور توحید کا اقرار کرنا جرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی سزا صرف اور صرف قتل تھی۔ چنانچہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے اندر ان لوگوں نے کلمے کا اقرار کیا۔ جب بادشاہ وقت کو اس کی اطلاع ملی تو ان لوگوں کو اپنے دربار کے اندر طلب کیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے ان کے دلوں کو تقویت بخشی، مضبوط کر دیا۔ وزدناہم ہدی،
اور ہم نے ان کو ہدایت کے اندر بڑھا دیا۔ جب یہ لوگ بادشاہ کے حضور طلب کیے گئے تو بادشاہ کے حضور اپنے اسی ایمان کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، لیکن ان نوجوانوں کی نوجوانی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں تمہاری نوجوانی کو دیکھ کر تمہیں کچھ سوچنے کا موقع دیتا ہوں، جاؤ تم غور و فکر کرو اور غور و فکر کر کے پھر میرے پاس آنا۔ جب یہ نوجوان بادشاہ کے پاس سے گئے تو ان لوگوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اب اس ملک کے اندر اور اس حکومت کے اندر رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، اب ہم اپنے ایمان کی حفاظت اس جگہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم لوگ شہر کو چھوڑ کر غار کے اندر پناہ لیں گے۔ وہ لوگ غار کے اندر چلے گئے اور جاتے وقت ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور غار کے اندر جا کر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ لی۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا، ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ وہ لوگ اس غار کے اندر سوئے رہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ بہت لمبی مدت تک سوئے رہے۔ 309 سال تک وہ اس غار کے اندر سوئے تھے۔ 309 سال تک جب اس غار کے اندر وہ سوئے تھے، سونے کے بعد جب وہ اٹھے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ غار کے اندر سوئے تھے تو دن کا صبح کا حصہ تھا، اور جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو سورج کے ڈوبنے کا وقت تھا۔ تو جب وہ بیدار ہوئے تو آپس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم کتنے دن ٹھہرے تھے؟ کسی نے کہا کہ 1 دن، کسی نے کہا کہ 1 دن سے کچھ کم۔ جب ان لوگوں نے اپنے بال کو دیکھا، اپنے ناخن کو دیکھا، تو وہ حیرت بتلا رہی تھی کہ ہمارا مدت قیام یہاں پر بہت زیادہ ہے، لیکن جب یہ وقت کو دیکھتے تھے تو وقت کے حساب سے ان کو لگتا تھا کہ ابھی تو ہم سوئے ہیں اور بیدار ہوئے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن اس غار کے اندر ٹھہرے تھے، جاؤ اب تو کھانے پینے کا انتظام کرو، بھوک لگی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس ملک والے ہمارے دشمن ہیں، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لہذا خوب دیکھ بھال کر کے جانا، اور یہ خیال رکھو کہ یہاں پر مشرکین ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ دکان کے اندر جانا تو دیکھ کر کھانا لینا، ایسی جگہ کا کھانا لانا جس کا ذبیحہ حلال ہو تاکہ ہم حلال کھانا کھائیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ ساتھی نکلے اور دکان کے پاس آئے، سامان لیا۔ سامان لینے کے بعد جب اس نے ان کو سکہ دیا قیمت کے طور پر، تو دکاندار نے کہا کہ یہ کون سا سکہ لائے ہو؟ پھر اس نے کہا لگتا ہے کہ تمہارے پاس پہلے کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ کہا نہیں، یہ تو اسی ملک کا سکہ ہے۔ پھر اور دکاندار آ گئے، بات بڑھتے بڑھتے یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچی۔ 309 سال کا زمانہ گزر چکا تھا اور وہ ملک بت پرستی سے ختم ہو کر توحید پرستی کے اوپر آ چکا تھا، اور اس زمانے کا بادشاہ نہایت نیک دل اور مسلمان تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بیدار کیے جانے کے اندر حکمت، اس بادشاہ کے دل کے اندر ایک تڑپ تھی کہ کیسے اس ملک کے اندر رہنے والا سب توحید پرست بن جائیں۔ اس کے لیے اس نے کچھ لوگوں سے مباحثہ کیا تھا۔ وہ لوگ بعد الموت کے منکر تھے۔ بادشاہ کے اندر طلب تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے جس کے ذریعے سے میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا سکوں کہ میرا رب لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی
اور ادھر اصحاب کہف بیدار ہوئے، یہ خبر بادشاہ کے پاس پہنچی اور یہ سارے کے سارے لوگ بادشاہ کے دربار کے اندر پیش، اور وہ شخص بادشاہ کے دربار کے اندر اس کو لے جایا گیا۔ بادشاہ نے جب اپنے دربار کے اندر اس کو دیکھا تو چونکہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ رقیم یعنی تختی کے اوپر جس زمانے کے اندر غار والے یہ نوجوان غائب ہوئے تھے، تو تختی کے اوپر بادشاہ وقت دقیانوس نے ان لوگوں کے نام کو لکھوا کر شاہی خزانے کے اندر محفوظ کر رکھا تھا۔ تو اس زمانے کے بادشاہ کی نظر بھی اس تختی کے اوپر تھی۔ چنانچہ جب یہ نوجوان آیا تو اس سے دریافت کیا، دریافت کرنے کے بعد اس تختی کا نام اس کو یاد آیا، اور اس نے جب ملان کیا تو یہ وہی نوجوان تھا، اس کے ساتھیوں کی وہی کیفیت تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، پھر اس کے بعد کہا کہ چلو ہم سب بھی اس غار کے اندر چلتے ہیں، تمہارے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب بادشاہ بڑی تیاری کے ساتھ اس نوجوان کو لے کر غار کے اندر جا رہا تھا تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ باہر ہی رکے رہیے، میں ساتھیوں کو اطلاع کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک آپ لوگوں کے پہنچنے پر وہ لوگ پریشان ہو جائے، ہم ان سے یہ کہیں کہ بادشاہ وقت آئے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے نوجوان یعنی اصحاب کہف غار سے باہر آئے، بادشاہ سے ملاقات کی، پھر اندر گئے، اللہ رب العزت نے فوراً ان کو موت دے دی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نوجوان جیسے ہی اندر گیا ساتھیوں کو خبر دینے کے لیے، اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو بھی اور جو دوست سے ساتھی تھے ان سب کو اسی غار کے اندر موت دے دی، اور وہ سب وہاں پر ان کو دوبارہ موت آ گئی، اور اسی جگہ وہ لوگ موجود ہیں، اور ان کی غار کے اوپر مسجد بنائی گئی جو عبادت کے لیے ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر اختلاف ہوا کہ اب اس جگہ پر کیا کیا جائے۔ جو توحید پرست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مسجد بنائی جائے گی، اور جو دو بعد الموت کے اس وقت قائل نہیں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر یادگار کے طور پر کوئی چیز بنا لی جائے تاکہ لوگ یہاں پر آ کر زیارت کریں۔ بہرحال مسجد بنائی گئی، اور تفسیر سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب اس ملک کو فتح کیا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں، اس غار کے اندر، اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے منع فرمایا، آپ اس جگہ جا نہیں سکتے۔ بہرحال کچھ لوگ گئے، اللہ رب العزت نے ایسی ہوا بھیجی کہ جس ہوا کی وجہ سے، آندھی اور طوفان کی وجہ سے وہ اس جگہ پر جا نہیں سکے۔ بہرحال یہ اصحاب کہف کا واقعہ یہ بعد الموت کے سلسلے کا ایک اہم واقعہ ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو زندہ کرنے کے بعد ہر ایک اپنے رب کی جانب چل پڑیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے کے سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو پہلی سور پر ساری انسانیت ختم ہوگی، پھر دوسرے سور پھونکے جانے کی بنیاد پر سب کے اندر جان پڑ جائے گی، پھر وہ سب کے سب ایسے اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، اور وہاں پر ان کے سامنے آخرت کے سارے مناظر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد جب موت آئے گی تو موت کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے بعد الموت، جس کا ہم ایمان مفصل کے اندر اقرار کرتے ہیں، والبعث بعد الموت۔ جتنا یہ ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، ہم اللہ کی ذات و صفات کے اوپر یقین مضبوط رکھیں گے، اعمال کے اوپر ہمارا جمنا آسان ہوگا، آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ جتنا ہم اس ایمان سے غفلت برتیں گے، ہمارے دل کے اندر یہ یقین کمزور پڑے گا۔ جو لوگ منکرین ہوتے ہیں وہ اپنی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، لہذا جتنی عیش کرنا ہے، جتنی راحت حاصل کرنی ہے، جتنا مزہ لینا ہے،
وہ اس دنیا کے اندر لے لیں، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہماری اصل زندگی نہیں، اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے، وہ مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اصل زندگی ہماری وہ ہے، اور اس کا دار و مدار ہمارے اعمال کے اوپر ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اندر اپنے مہمان خانے کے اندر جگہ دے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے جائیں گے تو پھر وہاں پر ہم عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے اور جہنم کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ڈال دے گا۔ اس لیے جس یقین کا ہم نے اقرار کیا ہے اس یقین کے اوپر ہمیں جمے رہنا ہے۔ اسی کو حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ذکر کیا ہے، جس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اسلام کے اندر ایسی بات بتلا دیجئے کہ ہمیں آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ پر ایمان لایا یہ مختصر سا ہے، وہ ساری تفصیل کے ساتھ جس کا ایمان مفصل کے اندر بندہ اقرار کرتا ہے۔ ثم استقم، پھر اسی کے اوپر جمے رہو، استقامت اختیار کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔